على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. بیٹھنا جانتا ہے نہ اپنی حاجت بتلا سکتا ہے، تو اللہ اس کو صرف ایک چیز کا سبق دیتے ہیں، رونا سکھا دیتے ہیں کہ بس تم رونا کرنا شروع کرو تمہارے سارے مسئلے حل ہو جائیں۔ اس لیے اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ پہلا سبق جو دنیا میں آنے کے بعد ملتا ہے وہ یہی رونے کا سبق ہے کہ بس بچے نے رونا شروع کیا اور سارا گھر دوڑا،
والدہ دوڑ رہی ہے، والد دوڑ رہا ہے، بچے دوڑ رہے ہیں، بھائی دوڑ رہے ہیں، رشتے دار دوڑ رہے ہیں، دیکھو پتہ کرو بچہ کیوں رو رہا ہے، بھوکا ہے، پیاسا ہے۔ تو اس لیے اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ جن آنکھوں نے اللہ کے آگے رونا سیکھ لیا ہے، سمجھو کہ وہ سب کچھ حاصل کر گئے، کیونکہ سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ اللہ کے خوف سے رونا۔ اسی لیے حضور نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، کہ اللہ مجھے اس علم سے بھی پناہ دینا جس سے لوگوں کو نفع نہ پہنچے، وعن قلب لا یخشع، اور اس دل سے بھی پناہ دینا جس میں تیرا خوف پیدا نہ ہو، وعن نفس لا تشبع، اور اللہ ہمیں ایسے جی سے بھی پناہ دینا جو بالکل کبھی سیراب ہی نہ ہوتا ہو، پیٹ ہی نہ بھرتا ہو، دولت 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 بس حرص میں لگا ہوا۔ اور فرمایا وعن عین لا تدمع، اور اللہ اس آنکھ سے بھی پناہ دینا جو تیرے در میں رونا نہ سیکھے۔ تو اگر رونا نہ آئے تو یہ بھی کساوت قلب ہے، یہ بھی کساوت قلب کی علامت ہوتی ہے کہ دل ہمارے گناہوں کی وجہ سے سخت ہو جاتے ہیں، اور دل کی سختی جو ہے اس کا اثر پھر سارے بدن پہ آتا ہے۔ اگر دل کے اندر نرمی آ جائے، دل کے اندر رقت پیدا ہو جائے، دل کے اندر لین پیدا ہو جائے تو پھر آنکھوں سے آنسو بھی بہتے ہیں، اور جب ایک آنسو گرتا ہے اللہ فرماتے ہیں میرے اس بندے کو 500 سال کے فاصلے سے جہنم سے دور کر دے۔ اسی لیے بعض اولیاء اللہ جب دعا مانگ کے روتے تھے تو اپنے آنسوؤں کو سارے چہرے پہ بند دیتے تھے کہ اللہ اس کی وجہ سے ہمیں جہنم سے دور کر دے۔ تو رونا جو ہے یہ بہت بڑی بات ہے، لیکن اس کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آدمی کے دل کے اندر خشیت الہی پیدا ہو۔ اسی لیے پہلے پیغمبر جو ہے سیدنا نوح علیہ السلام وہ اتنا روتے تھے کہ رخساروں پہ پانی کی وجہ سے لائنیں بن گئی، نشان پڑ گئے تھے بہتے بہتے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ تم اپنی اس کیفیت کو یاد کرو کہ پھر ہم نے والدین کے دل میں تیرے لیے محبت ڈال دی، وَلِهَذَا قَالَ ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ، پھر ایسا ایسا ہم تم کو طاقت دیتی ہیں، قوت دیتی ہیں، يَتَكَامَلُ الْقُوَىٰ وَيَتَزَايَدُ، اب تیرے قوا ایسا ایسا مکمل ہوتے ہیں اور بڑھتے ہیں، وَيَصِلُ إِلَىٰ الْفَوَانِ الشَّبَابِ وَحُسْنِ الْمَنظَرِ، اب تم جوانی کو پہنچتے ہو، اب تمہیں ہم خوبصورت شکل عطا فرماتے ہیں، جوانی عطا فرماتے ہیں۔ وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّىٰ أَيْ فِي حَالِ شَبَابِهِ وَقُوَاهُ، اور بعض لوگوں کی موت ہم نے جوانی میں لکھ دی ہے کہ وہ عین جوانی کی حالت میں، عین قوت کی حالت میں اللہ پاک ان کو اٹھا لیتے ہیں۔ وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمَرِ، اور بعض ایسے ہیں جن کو ہم ارذل العمر کی طرف لوٹاتے ہیں۔ ارذل العمر کا کیا معنی ہے؟ وہ الشیخوخۃ والحرم، وہ بڑھاپے کی آخری حد۔
سال بھی اس گزارے، یعنی پیدا ہوا اسلام پہ رہا، اللہ اس کو 3 مصیبتوں سے بلاؤں سے بچا لیتی ہیں، اور وہ 3 بلائیں کیا؟ الجنون والجذام والبرص، اللہ اس کو جنون کی بیماری سے اور اللہ اس کو برس کی بیماری سے، کوڑ کی بیماری سے بچا لیتے ہیں۔ دعا کریں اللہ ہمیں بھی ہماری نسلوں کو بھی ان بیماریوں سے بچائے، ہر مصیبت اور بلا سے بچائے۔ فَإِذَا بَلَغَ الْخَمْسِينَ خَفَّفَ اللَّهُ حِسَابَهُ، اب جب اس کی عمر 50 سال ہو جاتی ہے تو تخفیف ہو جاتی ہے اس کے حساب میں۔ فَإِذَا بَلَغَ 60 رَزَقَهُ اللَّهُ الْإِنَابَةَ إِلَيْهِ بِمَا يُحِبُّ، اور جب 60 سال کی عمر ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول عطا فرماتے ہیں، یعنی جو چیز چاہتا ہے محبوب رکھتا ہے اللہ عطا فرما دیتے ہیں۔ فَإِذَا بَلَغَ 70 أَحَبَّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ، جب 70 سال کی عمر ہو جاتی ہے تو آسمان والے یعنی ملائکہ اس سے محبت کرتے ہیں۔ فَإِذَا بَلَغَ 80 كَتَبَ اللَّهُ حَسَنَاتَهُ وَتَجَاوَزَ عَنْ سَيِّئَاتِهِ، اور جب 80 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے اللہ فرماتے ہیں اس کی نیکیاں تو لکھو لیکن اس کی غلطیوں کو معاف کرتے جاؤ۔ فَإِذَا بَلَغَ 90 غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، اور جب 90 سال کی عمر کو پہنچتا ہے اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ وَشَفَّعَهُ فِي أَهْلِ بَيْتِهِ، اور اللہ اس کے گھرانے میں اس کی شفاعت قبول فرماتے ہیں۔ وَكُتِبَ أَمِينُ اللَّهِ وَكَانَ أَصِيرُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ، اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت ہے زمین میں۔ فَإِذَا بَلَغَ أَرْذَلَ الْأُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا كَتَبَ اللَّهُ مِثْلَ مَا كَانَ يَعْمَلُ فِي سِيَّتِهِ مِنَ الْخَيْرِ فَإِذَا عَمِلَ سَيِّئَةً لَمْ تُكْتَبْ عَلَيْهِ، اور اگر یہ 90 سال کی عمر سے بھی بڑھ گیا اور اس مقام پہ پہنچ گیا کہ بالکل جو عمر کا ردی حصہ ہے، اب جو جانتا تھا وہ بھی سب کچھ بھول گیا، اللہ فرماتے ہیں ملائکہ یہ جو تندرستی میں نیک کام کرتا تھا وہ لکھتے رہو، چاہے نہیں بھی کرتا تھا تو اس کے کھاتے میں لکھتے جاؤ، اور اگر غلطی کرے تو نہ لکھو۔ ھذا حدیث غریب جدا، اس حدیث میں غرابت ہے۔ وفیہ نکارۃ شدیدۃ وما ھذا قد رواه الامام احمد بن حنبل فی مسندہ مرفوعا موقوفا ومرفوعا۔ بہرحال اس کے اندر نکارت بھی ہے لیکن اس کے باوجود بھی امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں اس حدیث کا ذکر فرمایا ہے۔ اب یاد رکھیں کہ اس سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ ہر بندہ جو 90 سال کو پہنچے اس کے گناہ نہ لکھو۔ اب تو ایسے لوگ ہیں 90 سال میں جو جوانوں سے بھی تکڑے ہیں، ایسے لوگ ہیں 60 سال میں جو جوانی میں آدمی گناہ نہیں کرتا، وہ 60 سال والے ان سے بھی آگے ہیں۔ میں نے خود دیکھا تھا ہانگ کانگ میں، ہم گئے کانفرنس میں، ایک مسجد ہے وہاں چنشائی اور چینی مسلمانوں کی مسجد ہے، بہت بڑی ماشاءاللہ عظیم الشان مسجد ہے، تو امام حرم بھی ساتھ تھے، تو وہ 7 منزلہ ہے، پہلی گراؤنڈ فلور پہ تو مسجد ہے، اس کے بعد ان کے مدرسہ ہے، مکتبہ ہے، لائبریریاں ہیں بچوں کے بچیوں کے، اور بہت ماشاءاللہ بڑا کام کر رہے ہیں۔ تو وہاں جب ہم گئے تو جلسے کے بعد انہوں نے اپنے وہ دفتر وغیرہ ہمیں دکھانے تھے، تو ہم لفٹ پہ چڑھتے ہوئے، امام مسجد جو تھا نا جی وہ لفٹ پہ نہیں چڑھتا، وہ سیڑھیوں پہ چڑھتا۔ خیر بہرحال وہ دورہ ہو گیا، تو انہوں نے کہا کہ آپ امام حرم کو تو رخصت کر دیں، آپ ذرا ہمارے ساتھ بیٹھے کچھ دیر، کیونکہ میں تو کئی دفعہ گیا تھا تو ایک تعلق بنا ہوا تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، امام صاحب رخصت کے ہم بیٹھ گئے، تو میں نے اس امام صاحب سے پوچھا، میں نے کہا آپ تمہاری عمر کتنی ہے؟ انہوں نے کہا میری عمر، آپ کا کیا خیال ہے؟ میں کہ میرے خیال میں آپ کی عمر 60 اور 70 کے درمیان میں، نہیں میں تو 90 سال کا۔
میں نے کہا اللہ کے بندے تم سیڑھیاں چڑھتے ہو لفٹ پہ نہیں چڑھے. لفٹ پہ کمزور بوڑھے بیمار تمہارے جیسے چڑھے, میں جوان آدمی مجھے کیا ضرورت ہے لفٹ پہ چڑھنے. 90 سال کی عمر اور 7 منزلیں, وہ ہم لفٹ پہ جاتے, وہ ہم سے پہلے سیڑھیوں پہ پہنچ جاتے. مجال ہے اس کا سانس اکھڑا ہو, اس کو کوئی احساس ہوا ہو, اور بالکل اس نے کہا کہ یہ لفٹ اس لیے بنائی گئی ہے کہ آپ جیسے جو کمزور لوگ ہیں, بوڑھے لوگ ہیں, ضعیف لوگ ہیں, جن کے گھٹنے جواب دے گئے ہیں, میں جوان آدمی, مجھے کیا ضرورت ہے لفٹ استعمال کرنے کی, میں کبھی نہیں استعمال کرتا. اور نے کہا میرے اپنے گھر میں لفٹ ہے لیکن میں کبھی نہیں استعمال کرتا. سیڑھیاں چڑھنے سے صحت ہوتی ہے, جوانی ہوتی ہے, تندرستی ہوتی ہے. تو اب 90 سال کے یعنی اتنا مضبوط لوگ ہیں کہ ہمارے 40 سال سے بھی زیادہ صحت مند ہیں. اچھا, اور ہمارے یہاں تو اللہ معاف کرے, جو عمر بڑھ رہی ہے گناہوں کا تجربہ زیادہ ہو رہا ہے اس کو. اللہ معاف فرما دے. تو اس لیے یہ بعض لوگوں کے حق میں تو ممکن ہے کہ جیسے اب صحابہ کا زمانہ ہے, وہ تو اللہ کی رحمت سے گناہوں سے محفوظ, کہ اگر ان سے کبھی کوئی غلطی ہو گئی ہے تو پھر چین نہیں آیا جب توبہ کر کے اللہ سے معافی. تو اس لیے ان لوگوں کے بارے میں یا خاص لوگوں پہ اللہ کا ایسا کرم ہوگا, ورنہ یہ معنی نہیں ہوتا کہ اب ایک آدمی 90 سال کا ہے, کافر ہے, تو اس کا نام عمل نہیں لکھا جائے گا, کافر ہے, جہنم میں جائے گا. ایک آدمی 100 سال کا بوڑھا ہو جائے لیکن کفر پہ پکا ہے تو جہنم میں جائے گا. ایک آدمی بوڑھا ہو گیا ہے پھر گناہ کرتا ہے, اس کو اور زیادہ سزا ملے گی کہ جاءکم النذیر, کہ تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آ گیا, بال سفید ہو گئے, پھر بھی تمہیں شرم نہیں آتی. اس لیے مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سند کے اندر بھی نکارت ہے, غرابت ہے. گو علماء نے اس روایت کو نقل فرمایا ہے, اور اگر بشرط صحت کے یہ حدیث صحیح ہے تو پھر بعض لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں اللہ یہ رعایت عطا فرما دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان پہ کرم فرما دیتے ہیں کہ ان کی زندگیاں بھی الحمدللہ گناہوں سے بری ہوتی ہیں. کوئی چھوٹی موٹی خطا ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں, ورنہ یہ نہیں ہوتا کہ آدمی بوڑھا ہو کے جو مرضی آئے گناہ کرے. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قال حدثنا ابو النصر قال حدثنا الفرج قال حدثنا محمد بن عامر عن محمد بن عبد الله العاملي عن عمرو بن جعفر عن انس قال اذا بلغ الرجل المسلم 40 سنة امنه الله من انواع البلايا من الجنون والبرص والجذام, کہ 40 سال کو جب پہنچ جاتا ہے تو اللہ ان بیماریوں سے بچا لیتے ہیں. فَإِذَا بَلَغَ الْخَمْسِينَ لَيَّنَ اللَّهُ حِسَابَهُ, حساب میں نرمی ہو جاتی ہے. فَإِذَا بَلَغَ السِّتِّينَ رَزَقَ اللَّهُ إِنَابَةً يُحِبُّهُ اللَّهُ عَلَيْهَا. فَإِذَا بَلَغَ السَّبْعِينَ أَحَبَّهُ اللَّهُ وَأَحَبَّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ. وَإِذَا بَلَغَ الثَّمَانِينَ تَقَبَّلَ اللَّهُ حَسَنَاتَهُ وَمَحَا عَنْهُ سَيِّئَاتَهُ. وَإِذَا بَلَغَ 90 غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ. وَسُمِّيَ سِيلُ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ وَشَفَّعَ فِي أَهْلِهِ. ثُمَّ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَرَجُ قال حدثني محمد بن عبد الله العامري عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. ورواه الإمام أحمد أيضا حدثنا أنس بن عياض قال حدثني يوسف بن أبي بردة الأنصاري عن جعفر بن عمرو بن أمية الزمري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من مؤمر يؤمر في الإسلام 40 سنة
إلا صرف الله عنه ثلاثة أنواع من البلاء الجنون والبرص والجذام. جذام کہتے ہیں کوڑ کی بیماری، اللہ معاف کرے، سارا بدن بندے کا پھٹ جاتا ہے، کیڑے پڑ جاتے ہیں. اور برس ہوتی ہے سفید سفید داغ ہو کے ساری شکل تبدیل ہو جاتی ہے. نعوذ باللہ. اللہم انا نعوذ بک عن البرص والجذام وعن سیء الاسقام. حضور نے فرمایا اللہ سے پناہ مانگی کرو کہ اللہ ہمیں برص، جذام اور بری بلاؤں سے، بیماریوں سے پناہ عطا فرما. رواہ الحافظ ابو بکر البزار عن عبد اللہ بن شبیب عن ابی شیبۃ عن عبد اللہ بن عبد الملک عن ابی قتادۃ العدوی عن ابن اخی الزہری عن امہ عن انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من عبد يعمر في الاسلام 40 سنة إلا صرف الله عنه أنواعا من البلاء الجنون والجذام والبرص فإذا بلغ 50 سنة لين الله له الحساب فإذا بلغ 60 سنة رزق الله الإنابة إليه بما يحب فإذا بلغ 70 سنة غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وسمي أسير الله وأحبه أهل السماء فإذا بلغ 80 تقبل الله منه حسناته وتجاوز عن سيئاته فإذا بلغ 90 غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وسمي أسير الله في أرضه وشفع في أهل بيته. تو اللہ تبارک و تعالیٰ دلائل جو ذکر فرماتے ہیں نا، یاد رکھو کبھی دلائل کا تعلق ہوتا ہے بالانفس کے، تمہارے اپنے اندر اللہ کی قدرت کے دلائل موجود ہیں، اور کبھی دلائل کا تعلق ہوتا ہے آفاق کے اندر، پھر سفلی عالم سفلی میں اور عالم علوی. اس لیے فرماتے ہیں وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ. وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً هذا دليل آخر على قدرته تعالى على إحياء الموتى كما يحيي الأرض الميتة الحامدة. اللہ نے فرمایا دیکھو جیسے ہم مردہ زمینوں کو جو بالکل کوئی چیز پیدا کرنے کے قابل نہیں رہتی ان کو ہم پانی برسا کے زندہ کر دیتے ہیں، تو اگر مردہ زمینوں کو زندہ کرنے پہ قادر ہیں تو مردہ بندوں کو بھی زندہ کرنے پہ قادر ہیں. حامدۃ ہی المکحلۃ التی لا ينبت فیہا شیء. ایک ایسی زمین جو بالکل اجاڑ ہو، ویران ہو، جس میں کچھ پیدا نہ ہوتا ہو. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ پانی بھیج کے پھر اس مردہ زمینوں کو زندہ فرماتے ہیں. وقال قتادہ غبراء متحشمۃ، جس میں مٹی اڑ رہی ہے، پانی تو ہے ہی نہیں ہے. وقال سدی میتۃ، مردہ زمین. فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. فإذا أنزل الله عليها المطر، جب اللہ بارش برساتے اهتزت، تحرکت بالنبات وحیت بعد موتها، اللہ اس کو موت کے بعد زندہ کر دیتی ہیں. وربت أي ارتفعت لما سکن فیہ الثری، اس پانی کا اثر ہوتا ہے زمین اوپر اٹھنی شروع ہوتی ہے. اس کے بعد ثم انبتت، اس کے بعد اس میں سے کھیتیاں ہم اگاتی ہیں. بما فیہا من الالوان والفنون من ثمار وزروع واشتات النبات فی اختلاف الوانها وطعومها وروائها واشکالها ومنافعها. اب اللہ فرماتی ہے کہ ہم اس میں رنگ رنگ اور مختلف قسم کے پھل پیدا کرتی ہیں، سبزیاں پیدا کرتی ہیں.
اور اس کے اندر مختلف اس کا ذائقہ بھی الگ ہے، خوشبو بھی الگ ہے، شکل بھی الگ ہے، فائدہ بھی الگ ہے۔ وَلِهَذَا قَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ اے حسن المنظر طیب الریح، پھر ہم اس سے مختلف قسم کی چیزیں پسندیدہ جن کی خوشبو بھی اچھی اور دیکھنے میں بھی اچھے، دیکھیں کہیں آم کے بنے ہیں، کہیں انار لگے ہیں، کہیں انگور لگے ہیں، اور پھر رنگ دیکھیں، ہر ایک چیز کا رنگ الگ، شکل الگ، فائدہ الگ۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْخَالِقُ وَالْمُدَبِّرُ الْفَعَّالُ لِمَا يَشَاءُ، وہ ذات پاک جس نے ان کو پیدا کیا وہی الہ برحق ہے، وہی مدبر کائنات ہے، وہ جو چاہے فرما دے، جو چاہے کر دے۔ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ، وہی مردوں کو زندہ کریں گے، كما أحيا الأرض الميتة وأنبت منها هذه الأنواع، جیسے اللہ نے مردہ زمین کو زندہ فرما کے اس سے کھیتیاں نکالی ہیں۔ إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير، جس نے اس مردہ زمین کو زندہ کیا وہی مردہ انسانوں کو بھی زندہ فرمائیں گے، اور وہی ہر چیز پہ قادر ہیں۔ انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، اور وہ ایسی شان والے ہیں کہ جب کسی چیز کا ارادہ کریں حکم دیتے ہیں ہو جا، بس ہو گئی۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، اللہ نے فرمایا میرے محبوب بتلا دے کہ قیامت لازم ہوگی، کائنۃ لا شک ولا مریۃ فیہا، جس میں کوئی شک نہیں، قیامت ہر حال میں ہوگی۔ اس لیے میرے محبوب دو عالم رحمتی مجسم صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ صبح کو اٹھتے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، یہ آیت پڑھنے کے بعد فرماتے اللہم انت الحق ووعدک الحق ولقاؤک حق والجنت حق والنار حق والساعۃ حق، فرماتے میرا مولا انبیاء بھی حق ہیں، قیامت بھی حق ہے۔ صبح صبح جب نظر پڑتی آسمانوں پہ پہلی کلمہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اس لیے فرماتے ہیں وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، قیامت آئے گی، ہوگی، جس میں کوئی شبہ نہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ أَن يُعِيدُهُمْ بَعْدَ مَا صَارُوا فِي قُبُورِهِمْ رَمَمًا وَيُوجِدُهُمْ بَعْدَ
کہ جو لوگ قبروں میں ہیں، جو لوگ ریت ہو گئے، چورا ہو گئے، مٹی ہو گئے، اللہ قادر ہیں کہ ان کو دوبارہ پیدا فرما دیں گے. جیسے اللہ فرماتے ہیں وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ. اللہ نے فرمایا یہ بندہ جو مثالیں بناتا ہے یہ اپنی پیدائش کو بھول گیا اور کہتا ہے کہ کون ان ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کرے گا جب یہ ہڈیاں بوسیدہ ہو گئیں. اللہ نے فرمایا میرا محبوب ان کو بتاؤ قل یحییھا الذی، وہی ذات زندہ کرے گی جس نے پہلے پیدا کیا تھا. انشأھا اول مرۃ وہو بکل شیء علیم، اور وہ زندہ کرے گا الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، کہ جس نے تمہیں سبز درختوں میں سے آگ پیدا کر دی. کیا بنا کہ ہر لکڑی میں آگ ڈالو تو آگ بن جاتی. بعض علماء نے فرمایا کہ نہیں، بعض درخت ایسے ہیں جن کی لکڑی ایک دوسرے پہ مارو تو آگ نکل آتی ہے. تو جو اللہ سبز درخت کے اندر آگ چھپانے پہ قادر ہے وہ تمہیں دوبارہ بنانے پہ بھی قادر ہے. وقال الامام احمد حدثنا بهز قال حدثنا حماد بن سلمة قال انبانا يعلى بن عطاء عن وقيع بن عدي عن عمه ابي رزين الاكيلي واسمه لقيط بن عامر انه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أكلنا يرى ربه عز وجل يوم القيامة وما آية ذلك في خلقه. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ قیامت میں ہم سب اللہ کو دیکھیں گے، ہر مسلمان کو زیارت ہوگی یا خاص لوگوں کو زیارت ہوگی، اور اس کی علامت نشانی کیا ہوگی؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ليس كلكم ينظر الى القمر مخليا به قلنا بلا. آپ نے فرمایا کہ جب چاند نکلا ہو تو سب دیکھتے ہیں کہ نہیں؟ نکاح فرمایا تو اللہ کی شان تو اس سے بڑی ہے، اس کو بھی سب دیکھیں گے. فاللہ اعظم. قال قلت یا رسول اللہ کیف یحیی اللہ الموتى، اللہ تبارک و تعالی مردوں کو کیسے زندہ کریں گے؟ وما آیت ذلک فی خلقہ. قال اما مررت بوادی اہلک ممحلا، آپ نے فرمایا کہ تم کبھی اس زمین پہ گزرے ہو جو زمین خشک ہو گئی، بنجر ہو گئی؟ قال بلا. قال ثم مررت به یعتز خضرا، اور پھر تم اسی زمین پہ گزرتے ہو، اللہ پاک نے اس کو کیسے زندہ کر دیا اور اس میں کھیتیاں لہلا رہی ہیں. قال بلا. قال فكذلك يحيي الله الموتى اور ذلك آیت فی خلقہ. رواہ ابو داؤد و ابن ماجہ من حدیث حماد بن سلمة کہ جیسے اس مردہ زمین کو اللہ دوبارہ زندہ کر دیتے ہیں مردہ انسانوں کو بھی زندہ فرما دیں گے. ثم رواه الامام احمد واذن حدثنا علی بن اسحاق قال انبانا ابن المبارک قال انبانا عبد الرحمن بن یزید بن جابر عن سلیمان بن موسیٰ عن ابی رزین الاقیلی قال اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابی رزین اقیلی کہتے ہیں کہ میں حضور کی خدمت میں پہنچا. فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف یحیی اللہ الموتى، اللہ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے؟ قال امرت بارض من ارض قومک مجدبۃ، آپ نے فرمایا کیا تم کبھی گزرے ہو ایسی زمین پہ جو زمین بنجر ہو چکی ہو؟ میں نے کہا یا رسول اللہ. فرمایا ثم مررت بها مخصبۃ، اور پھر وہی زمین جاؤ تو آباد ہو جائے، کھیتیاں لہلا رہی. قال نعم. قال كذلك النشور والله اعلم. وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابي قال حدثنا عيسى ابن مرحوم قال حدثنا بكير بن سميد قتادة عن ابي الحجاج معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال من علم ان الله هو الحق المبين
وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور دخل الجنة. حضرت معاذ بن جبل فرماتی ہیں کہ جس بندے کو یہ یقین ہے کہ اللہ کی ذات ہی حق ہے، اللہ تبارک و تعالی الہ برحق ہے، اور قیامت ہوگی جس میں شک نہیں، اور اللہ جو قبروں میں ہیں ان کو دوبارہ اٹھائیں گے، جس کا یہ عقیدہ ہوگا اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے. اللہم ارزقنا الفردوس الاعلی. اللہم اجعل آخر کلامنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہم اجعل خیر ایامنا آخرها یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. کہتے جی کہ اگر نماز وتر میں مجھے دعائے قنوت جو ہے وہ یاد نہیں ہے، میرا بھائی قنوت پڑھنا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک واجب ہے، یعنی اگر چھوڑے تو سجدہ صاف کرنا پڑے گا. باقی ائمہ کے نزدیک سنت ہے، اگر یاد نہیں تو یاد کرو، اور جب تک یاد نہیں ہوتی ایک دو لفظ یاد کر لو، اللہم اہدنا فیمن ہدیت، اللہم عافنا فیمن عافیت، ایک لفظ دو لفظ اللہم اغفرہ وارحمہ، تو اس وقت تک تو یہ پڑھتے رہو، لیکن روزانہ تھوڑا تھوڑا یاد بھی کرو. کوئی مشکل نہیں مسئلہ، شرط یہ ہے کہ اللہ دین کی طرف لگا دے. تو کوئی شرم بھی نہ کیا کرو. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا کہ میں بوڑھا ہو گیا، نماز نہیں آتی، کسی سے پوچھوں گا لوگ کیا کہیں گے. یہ شرم، دین میں شرم نہیں ہوتا. ایک نماز کی کتاب لے لیں اور روزانہ کسی کے پاس بیٹھ کے پڑھتے رہیں 2 دن 4 دن مہینے میں سب یاد ہو جائے گا انشاءاللہ. اگر آدمی کا وتر رہ جائے تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک وتر کی قضا ہے، چونکہ ان کے نزدیک وتر واجب ہے. باقی ائمہ کے نزدیک سنت ہے، اس کی قضا نہیں. میں بیمار ہوں، اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے، بیماروں پہ رحم فرمائے، بیماریاں دور فرما دے. ہم عاجز ہیں میرا مولا، نہ ظاہری طاقت ہے نہ باطنی قوت ہے، ضعیف ہیں. الیک اشکو ضعف قوتی وقلت وحوانی علی الناس. میرا بھائی زکوٰۃ جو ہے وہ تم جب چاہو، سال میں 1 مہینہ مقرر کر لو، اس کو حساب کر لیا، گھر کا خرچہ اپنا ذاتی، بیوی بچے قرضہ دینے کے بعد جو خالص نفع ہے اس میں 2.5% زکوٰۃ ہے. اب یہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ رمضان میں دیں. ہاں اگر رمضان میں دو گے تو ثواب بہت بڑھ جاتا ہے کہ وہاں ایک فرض کا 70 فرض کا ثواب ملتا ہے، اور ایک نفل جو ہے وہ فرض کے برابر ہو جاتی ہے. تو اگر تم رمضان کا رمضان میں نکالو تو سبحان اللہ بڑی اچھی بات ہے. ورنہ پہلے بھی دے سکتے ہو، بعد میں بھی دے سکتے ہو، جس مہینے میں چاہے دے سکتے ہو. رمضان شریف میں دینا کوئی لازم نہیں، لیکن اگر تم اپنا حساب رمضان میں بنا لو تو پھر فائدہ ہی فائدہ ہے کہ 70 گنا زیادہ ثواب مل گیا. اب ایک کا ملے 1 لاکھ اور وہاں ملے 70 لاکھ. ایک آدمی کو میں نے اقامہ بنانے کے لیے پیسہ دیا، وہ مکر گیا. اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ بڑے بڑے یہاں فنکار پڑے ہیں جن کو نہ اللہ کا شرم ہے، نہ کعبے کا حیا ہے، نہ مدینے کا حیا ہے، نہ کلمے کا حیا ہے، نہ کوئی مسلمان ہونے کا حیا. ایسے ایسے فن کرتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. بس دعا کریں کہ اللہ ان شیطانوں کے شر سے محفوظ کرے. اللہم اکفنا شر
شر كل شرير اللهم اكفنا شر شياطين الجن والانس فسقط الجن والانس اللهم اكفنيهم بما شئت. آپ حیران ہوں گے، یعنی مکے میں رہتے ہوئے، حرم میں رہتے ہوئے اور سرزمین مقدس میں رہتے ہوئے ایسے ایسے جھوٹ، فریب، فراڈ، منشیات، مخدرات اور بلائیں اور لعنتوں میں پڑے ہیں. اگر دن اخبار میں پڑا کہ کروڑوں کی تعداد میں سیدھی پکڑی ہے، وہ کافروں سے پکڑی گئی، وہاں یہودیوں کے پاس تھی. اور وہ سیدھی کیا ہے، سارے وہ غلط قسم کے مناظر اور غلط قسم کے اس کے اندر فلمیں بھری ہوئی. ابھی اللہ معاف کرے میں اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ مرد برقعے پہن کے عورتوں کے پردے میں، اور اس کے بعد مدینہ منورہ کے علاقے میں آدمی منشیات بیچتے ہوئے پکڑے جائیں اور جہازوں میں 1.5 ٹن پکڑا جائے. انا للہ و انا الیہ راجعون. بس دعا یہی کریں کہ اللہ ہمیں ان کے فتنوں سے محفوظ فرما، ان کے شر سے محفوظ فرما، اور ان کے شر کو اپنی قدرت سے دفع فرما. لیکن یاد رکھ لو کہ حدیث ہے حضور پاک کی کہ جو مکے اور مدینے والوں سے دھوکھا کرتا ہے، ستاتا ہے، ایک دن ایسے گل جائے گا جیسے نمک پانی میں گل جاتا ہے. یہ تمہاری مرضی ہے، 4 دن کی زندگی ہے، اپنے جوانی کے جوش دکھا لو، لیکن انجام بڑا ہے. میرا ارادہ تھا کہ وتر کی نماز صبح پڑھوں گا، نہیں پڑھا تو قضا کر لو، بس بات ختم ہو گئی. اگر ایک آدمی نے بنیان پہنا ہوا ہے اور میاں بیوی ملے ہیں تو کیا بنیان پلید ہو جائے گا؟ پسینے لگنے سے تو پلید نہیں ہو جائے گا. اور کوئی پلید چیز تم نے لگائی ہے بنیان کو تو تمہاری مرضی. باقی جو بدن میں پسینہ آتا ہے اس سے نہیں پلید ہو جائے گا. عمرہ کرنا ہے تو میقات سے غسل کریں، 2 چادریں باندھیں، 2 رکعت سنت پڑھ کے لبیک اللہم لبیک لبیک بعمرۃ پڑھتے ہوئے مکہ آئیں. آنے کے بعد طواف کریں، 2 رکعت پڑھیں، صفا مروہ دوڑیں، صفا سے شروع کریں، مروہ پہ ختم کریں. 7 چکر جب پورے ہو جائیں سر پہ اس طرح پھروائیں، یا اتنے بال کٹوائیں کہ جتنے تمہارے بال ہیں ان کا 1/4 حصہ سارے سر کا کٹ جائے. یہ نہیں کہ 2 ٹک ادھر لگا لو یا 2 ٹک ادھر لگا لو، یہ غلط ہے. کہتے ہیں جی الحمدللہ میں نے داڑھی بھی رکھی ہے، نماز بھی پڑھتا ہوں، لیکن میری چوری بہت ہو جاتی ہے، گاڑی چوری ہو گئی. تو میرا بھائی یہ امتحان ہوتا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے بندوں کو آزماتے ہیں. کبھی خوف آ گیا، دشمن کا ڈر آ گیا، کبھی بھوک آ گئی، کبھی مال میں گھاٹا آ گیا، کبھی جانوں میں گھاٹا آ گیا، کبھی پھلوں میں گھاٹا آ گیا. لیکن جنہوں نے صبر کیا، میری رضا پہ راضی رہے، میری قضا پہ راضی رہے، ان کے لیے اللہ نے بہت بڑا اجر رکھا ہے. بس جب بھی نقصان ہو پڑھا کرو انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہم اجرنی فی مصیبتی ہذہ فاخلف لی علی کل غائبۃ لی منک بخیر. یہ 3 دفعہ پڑھ لو گے انشاءاللہ اللہ اس سے بہتر چیز عطا فرمائیں گے اور اللہ اس کا بدلہ بھی عطا فرمائیں گے. حتیٰ کہ بی بی سلمہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالی عنہا امہات المؤمنین، فرماتی ہے کہ جب میرا شوہر فوت ہو گیا، میرا شوہر تو میں نے فوراً یہ پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہم اجرنی فی مصیبتی
فخلف علی کل غائبۃ لی منک بخیر. بی بی فرماتی ہیں کہ میں نے حضور کی دعا تو یہ پڑھ لی، لیکن میرے دل میں تھا کہ مجھے میرے خاوند جیسا اور خاوند مل ہی نہیں سکتا، اس سے اچھا کیسے ملے گا. لیکن فرماتی ہے اس دعا کی برکت یہ ہے کہ زوجنی رسول اللہ، کہ حضور نے میرے ساتھ شادی کر. اب حضور سے اچھا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے میرا بھائی اس پہ غم نہ کرو، ڈرو بھی نہیں، صبر کرو، اس میں اللہ کی حکمتیں ہیں. اور کچھ اپنے ماحول پر بھی نظر رکھو کہ آخر صرف تیری چوری کیوں ہوتی ہے بھائی؟ کوئی گھر کا چور تو نہیں جو لنگا ڈھائے. اس پہ بھی ذرا غور کرو اور سوچو، اور اس کے بعد یہ انا للہ پڑھا کرو، اللہ پاک رحم کریں گے. اگر ہم نے ایک عمرہ کر لیا ہے اور دوسرا عمرہ کیا ہم نے اپنے گھر سے نیت کر کے احرام باندھ کے عمرہ کیا، وہ عمرہ نہیں ہوگا. دم تو کوئی نہیں لیکن عمرہ نہیں ہوگا. عمرے کے لیے حد حرم سے باہر جانا ضروری ہے. دیکھو نا بھائی، اصولی بات، حضور جب واپس آئے حج پڑھ کے تو آپ کہاں ٹھہرے تھے؟ آپ مکے میں ٹھہرے ہوئے تھے. یہ جہاں آج کل جو جگہ ہے نا معابدہ جسے آپ کہتے ہیں، معابدہ، پھر اس کے بعد خانسا، یہ وہ مقام ہے جہاں حضور نے قیام فرمایا، خیمے لگائے گئے اور وہی ٹھہرے. تو یہاں سے حضور نے بی بی عائشہ کو حکم دیا کہ اپنے بھائی کو لے کے تنعیم جا کے احرام باندھو. اگر حرم سے عمرے کا احرام ہو سکتا ہے تو پھر حضور فرماتے ابھی احرام باندھ لو اور جا کے عمرہ کر لو. تو معابدہ سے بھیجنا تنعیم ضرورت کیا تھی؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ حج کے اندر تو احرام ہم اپنے گھر سے باندھیں گے. جب ہم حج پہ جائیں گے تو اہل مکہ طبعاً مکے والے مکے سے احرام باندھ کے عرفات مینا چلے جائیں گے. لیکن جب عمرے کا احرام باندھیں گے یا تو آفاق والا جب میقات پہ آئے گا، اور اگر مکے میں ہے تو لازماً اس کو حد حرم سے باہر جانا ہوگا. اور فقہا نے ایک مسئلہ بھی اسی سے استنباط کیا ہے کہ حج اور عمرہ دونوں میں ہل اور حرم دونوں جمع ہوں. کیا معنی؟ اب مکے والا حج پہ جا رہا ہے، اس نے احرام تو باندھا ہے حرم میں مکے میں، لیکن کہاں جائے گا؟ عرفات. عرفات ہل آ گیا، حد حرم سے باہر نکل گیا، تو ہل بھی آیا حرم بھی آیا. تو اسی طرح جب عمرہ کرے گا جائے گا حرم کے باہر تو ہل بھی آئے گا اور حرم بھی آئے گا. اگر صرف حرم سے احرام باندھ کے عمرہ گھر میں بیٹھے کر لے تو ہل تو آیا ہی نہیں. اور ویسے بھی اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں صحیح حدیث قرآن و حدیث پہ صحیح طرح سے عمل کرنے کی توفیق دے. بعض ہمارے بھائی ویسے تو اتنا ناراض ہوتے ہیں کہ عمرہ مانتے ہی نہیں، اور ماننے پہ آتے رہتے گھر سے باندھ لو. اب ہمیں تو ہماری سمجھ سے تو بھائی بالا تر بات. بہرحال جمہور کا امت کا فیصلہ یہی ہے کہ احرام کے لیے حد حرم سے باہر جانا ہوگا. حقیقہ تو کوئی لفظ نہیں ہوتا، عقیقہ ہوتا ہے عین سے. بہرحال اگر ایک قربانی کے جانور میں اپنے 2 بکریاں رکھ لی ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. ہاں، طواف کرتے ہوئے حجر اسود پہ جب جائیں تو اس کی طرف رخ کر کے 1 سیکنڈ کے لیے رکیں، کیونکہ یہ بوسے کے قائم مقام ہے. پھر بسم اللہ اللہ اکبر، اشارہ جو ہے بوسے کے قائم مقام، اور بوسہ چلتے ہوئے تو ہو نہیں سکتا. لیکن بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ اگر نہیں ٹھہرا تب بھی طواف ہو جائے گا. سجدے کی حالت میں یا رکوع کی حالت میں تسبیح جو ہے 3 دفعہ، یہ کم از کم ہے 3 دفعہ، ورنہ آپ 7 دفعہ پڑھیں، 11 دفعہ پڑھیں، 21 دفعہ پڑھیں، جتنا دفعہ مرضی ہے پڑھیں. حقیقہ نہیں بابا، خدا کے بندے، حقیقہ عین سے ہوتا ہے، حقیقہ نہیں ہوتا ہے. لڑکے کے لیے 2 دمبے اور لڑکی ہو تو 2 بکرے یا 2 دمبے یا جو بھی ملے.
اگر امام نے نماز ظہر پڑھائی 3 رکعت پڑھا کے بیٹھ گیا، مقتدی نے اللہ اکبر کیا، امام نے 4 رکعت پوری کر دیا، ٹھیک ہو گیا، کوئی سجدہ صاحب نہیں، وہ تو ابھی بیٹھا اور فوراً کھڑا ہو گیا۔ میرے گھر میں بیماری ہے میرا بھائی، آج کل تو اکثر گھر جو ہیں وہ بیماریوں کی آباد جگہ ہیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے، کہیں بیماریاں ہیں، کہیں سحر کا اثر ہے، کہیں جنات و شیاطین کا اثر ہے، اصل وجہ ہمارے گناہ ہے، اس کی مختلف اعمال میں ہمیں پریشانیاں اور سزائیں ملتی ہیں، بس علاج کیا ہے؟ توبہ کرو، اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہم سب کی پریشانیاں، گھروں کی، بچوں کی، بچیوں کی، ہر مسلمان کی بیماریاں سب اپنی رحمت سے دور فرما، اور زیادہ سے زیادہ سیدنا ایوب کی دعا پہ زور دو، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وضو ہے نہیں ہے، اس دعا کو دل لگا کے پڑھو کہ یا اللہ جیسے تم نے ایوب علیہ السلام کی بیماریوں کو شفا میں بدل دیا، ان کے سارے نقصانات کو نفع میں بدل دیا، اہل و عیال کی تباہی کو خیر میں بدل دیا، ہم پر بھی رحم فرما۔ اب میرا بھائی یہ تو اتنا بڑا ہندوؤں کے بھگوان ہری کرشنا کا نمبر ہے، اللہ کا نمبر، بہرحال اللہ عالم کہتے ہیں 786 جو ہے نا یہ اللہ کا نمبر بسم اللہ کا نہیں ہے، ٹھیک ہے، نہیں لکھنا چاہیے، شریعت میں تو ہے ہی نہیں، حکم ہی نہیں۔ حضور پاک نے کبھی 786 لکھا ہے؟ یہ تو لوگوں نے بنایا ہے تو بے وقوفی ہے۔ حرم میں جب نماز پڑھیں تو نظر سجدے کی جگہ پہ ہو، نمازوں کے آگے نہ گزرا کریں، مجبوراً گزرنا پڑے تو سجدے کی جگہ سے دور ہو کے گزریں۔ بھائی بیمار ہیں، اللہ ہر بیمار پہ رحم فرما، رحم فرما، رحم فرما۔ اگر ایک آدمی پلید یا کپڑے ناپاک ہیں، کلمہ پڑھ سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے۔ اگر ایک آدمی نے 2 رکعت فجر کی سنت اپنے گھر میں پڑھی، مسجد میں پہنچ گیا، وقت موجود ہے، 2 رکعت تحیہ پڑھ سکتا ہے، لیکن افضل یہ ہے، حضور کا عمل مبارک یہ تھا کہ جب 2 رکعت فجر کی پڑھتے تھے تو پھر اور کوئی نماز نہیں پڑھتے تھے ماں سوائے فجر کے، لہذا آپ کوشش یہ کریں کہ اگر 2 رکعت سنتیں گھر میں پڑھتے ہیں تو اس وقت پڑھ کے چلیں گے، مسجد میں پہنچے اور نماز کھڑی ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پہ اگر اللہ حاضری نصیب کرے تو آپ کے مواجہ شریف میں کتنی دیر کھڑا ہو، کم سے کم بس صحابہ آتے تھے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ، بس اس کے بعد چلے جائیے۔ اگر ایک آدمی نے عصر کے بعد پہنچا ہے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تحیۃ المسجد نہ پڑھیں کیونکہ مغرب تک نماز پڑھنا بند ہے، باقی ائمہ کے نزدیک 2 رکعت تحیہ پڑھنا جائز ہے۔ اگر ایک آدمی نے عمرہ کیا ہے، عمرہ کرنے کے بعد اگر وہ دوبارہ عمرہ کرنا چاہے تو احرام کی چادریں جو ہیں ان کو دھونا پڑے گا، کیوں؟ برا کام کیا ہے پہلے؟ نہیں، آپ نے جو عمرہ کیا کوئی ایسا گندا کام تھا کہ کپڑے بھی آپ کے پلید ہو گئے؟ اللہ کے بندے کیوں دھونا پڑے گا؟ احرام ہے جب تک پاک ہے، 100 عمرہ کرو۔ والدین کے لیے عمرہ طواف بالکل ہو سکتا ہے، وضو کرنے کے بعد اگر خیال آیا ناخن کاٹ لیے کوئی حرج نہیں، کچھ نہیں ہوتا، دوبارہ وضو کی کوئی ضرورت نہیں۔ کہتے ہیں
جی کوئی ایک غیر مسلم مر جائے تو مسلمان ملکوں کے لوگ بھی گئے، یہ تو ہمدردی ہوتی ہے، یہ تو دنیاوی ہمدردی ہے۔ کافر ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، کوئی بھی ہو، تو یہ تو ایک دنیاوی تعلقات کو قائم رکھنے کا بہانہ ہوتا ہے، بس اور کیا ہوتا ہے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم یا حي یا قیوم یا حي یا قیوم یا حي یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام یا حي یا قیوم برحمتك نستغیث یا غیاث اغثنا یا غیاث المستغیثین اغثنا علیک توکلنا والیک انبنا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا واشرح صدورنا وأحينا بقواتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا اللهم اقض حاجاتنا يا قاضي الحاجات يا سميع الدعاء يا مستجيب الدعوات يا فارج الهم يا كاشف الغم يا مجيب دعوة المضطرين یا رحمان الدنیا والآخرہ ورحیمہما فرحمنا برحمت تغنینا بها عن رحمت امن سواک اللهم اصلحنا واصلح بنا واصلح اولادنا واولاد المسلمین اللهم اصلح شبابنا وشباب المسلمین اللهم اصلح بناتنا وبنات المسلمین اللهم اصلح احوالنا واحوال المسلمین اللهم اصلح لنا شأننا كلها فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين قط ولا أقل من ذلك اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الأمين فاجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد